بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بیماروں کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن پر خدا نے قرآن میں رحمت کی نظر فرمائی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بیماروں کی عیادت کرو اور ان سے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ بیماروں کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرے اسے اپنے گھر لوٹنے تک ہر قدم کے بدلے 7 کروڑ یعنی بہت زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ اس کے 7 کروڑ گناہ بخشے جائیں گے، 7 کروڑ درجات بلند کیے جائیں گے اور اس پر 7 کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے، جو اسے اس کی قبر میں بٹھائیں گے اور قیامت تک اس کے لیے مغفرت طلب کریں گے۔ حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں روایت کی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے ایک بندے کی یوں سرزنش فرمائے گا، اے میرا بندہ، جب میں بیمار ہوا تھا تو میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ وہ بندہ جواب دے گا، پروردگارا، تو بیماری سے پاک اور منزہ ہے، تو بندوں کا پالنے والا ہے، تجھے ہرگز تکلیف یا بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے، جب میرا مومن بندہ بیمار ہوا تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی۔ مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلالت کی، اگر نے اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پاتا اور میں تیرے حوائج کی برابری کی ذمہ داری لیتا اور انہیں بر لاتا۔ اس کی وجہ میرے مومن بندے کی عزت و منزلت ہے اور میں رحمان و رحیم ہوں۔ ایک اور جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کسی بیمار کی حاجت روائی کی کوشش کرے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح اپنی ولادت کے دن پاک تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بیماری اور مصیبت میں مبتلا لوگوں کو نظر جما کر نہ دیکھو، کیونکہ یہ عمل انہیں محزون کر دیتا ہے۔ احادیث و روایات میں بیماروں کی عیادت کی جو ترغیب دی گئی ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ مریض کو نفسیاتی سکون حاصل ہو اور اس کی روحانی تکلیف میں کمی آئے۔ اس ہدف کے حصول کے لیے بعض آداب کی رعایت ضروری ہے۔ ان میں سے بعض کی طرف روایات میں اشارہ ہوا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک دوستدار کا کہنا ہے کہ آپ کا ایک پیروکار بیمار ہو گیا اور امام کے دوستداروں میں سے ہم چند افراد کی عیادت کے لیے گئے۔ راستے میں ہم امام سے ملے، آپ نے سوال کیا، کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا، ہم فلاں شخص کی عیادت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فرمایا، ٹھہرو، پس ہم ٹھہر گئے۔ پوچھا، کیا تم میں سے کسی کے پاس سیب یا بہی یا ترنج، لیمو کی ایک قسم یا عطر یا خوشبودار عود کی لکڑی کا ٹکڑا جس کی دھونی دی جاتی ہے موجود ہے؟ ہم نے کہا، ہمارے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بیمار کو جو تحفہ دیا جاتا ہے اس سے اسے سرور و سکون حاصل ہوتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مریض کی عیادت کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم اس کے پاس پہنچو تو اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھو اور کہو، آپ کے دن کیسے گزرے؟ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، مریض کی عیادت کرنے والوں میں
خدا کے ہاں سب سے زیادہ ثواب کمانے والا وہ ہے جو اپنے مریض بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو اس کے پاس کم بیٹھے، مگر یہ کہ مریض کی خواہش اور درخواست پر ایسا کرے۔ ایک اور حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ مریض کی عیادت کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ اتنا ہو جتنا ایک بار اونٹ کا دودھ دھونے کا ہوتا ہے۔ معمول کے مطابق اونٹ کا دودھ دھونے میں 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تم بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس سے تقاضا کرو کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا قبولیت کے لحاظ سے فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات قرآن و اہل بیت کو صحیح معنی میں سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔